اور پھر جب خیبر کا واقعہ ہوا، خیبر کا واقعہ، بڑے بڑے صحابہ گئے تھے خیبر کو فتح کرنے، لیکن فتح نہیں ہوئی۔ رات کے کسی پہر حضور نے اپنے جید صحابہ سے بلایا، اور اس مشاورت میں حضرت مولا کائنات شامل نہیں تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے تھے کہ اس رات میری آنکھوں میں آشوب چشم تھا، میری آنکھیں دکھتی تھیں اور مجھے کمزوری تھی، لیکن میں تو اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے اچھا بھائی صبح پھر میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھ دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا تھا کہ صبح جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اس اضطراب میں، اس بے چینی میں تو رات میں سویا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ کان میں بتا دے صبح یہ جھنڈا کس کو دینا ہے۔ حضور فرمانے لگے صبح جھنڈا اس کو ملے گا جو مجھ سے بھی بڑا پیار کرتا ہے اور رب سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو ہو گئی ایک نشانی، کوئی اور نشانی بتا دیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی اسے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ نام نہیں بتایا حضور نے، نام نہیں بتایا۔ صبح جب ہوئی نا، حضور کا فرمان سنیں گا، حضور فرمانے لگے آئینہ علی بن ابی طالب، میرے علی کو بلاؤ بھائی، میرے علی کو بلاؤ، حاضر خدمت ہوئے۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ آنکھوں سے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اشوب چشم تھا، آنکھوں میں درد تھا۔ حضور فرمانے لگے ہاتھ سائڈ پہ کرنا ذرا، ہاتھ سائڈ پہ کرنا ذرا، ان ہاتھوں پہ تو رب نے فتح لکھ دی ہے، ان ہاتھوں پہ تو رب نے فتح لکھ دیا ہے۔ حضور میری آنکھوں میں تو درد ہے، میری آنکھوں میں تو اشوب ہے۔ حضور نے اپنا لواب لگایا۔ اب یہاں پہ دو معجزے حضور کے، حضور نے اپنا لواب لگایا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ حضور نے جب لواب لگایا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ایک تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، پہلے سے زیادہ اللہ نے نور عطا فرما دیا، پہلے سے زیادہ نور عطا فرما دیا۔ حضور نے جھنڈا دیا حضرت مولا کائنات شیر خدا کے ہاتھ میں، اللہ نے فتح دے دی، اللہ نے فتح دے دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 40 گز اونچا 40 گز چوڑا اللہ اکبر کا نعرہ، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ، دو ہی جھٹکے مارے، دروازہ کھیڑ کر وہ 40 گز پرے پھینکا۔ وقت گزر گیا، ایک نوجوان ملنے آیا کوفہ کی جامع مسجد میں، وقت گزر گیا، حضرت مولا علی شیر خدا بوڑھے ہو گئے اور خشک روٹی چبا رہے ہیں اور وہ توڑی نہیں جا رہی۔ نوجوان نے بڑا شورا سنا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، آج میں ان کی زیارت کروں گا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا تو منظر یہ دیکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا ٹکڑا توڑے لیکن توڑا نہیں جا رہا، اور دل میں یہ سوچ رہے اے وہ بابا سے جن نے خیبر کا دروازہ توڑتا ہے، روٹی تو توڑی نہیں جا رہی، تو یہ وہ بابا جی ہیں، یہ وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا بھی تو ولایت کے بادشاہ ہیں نا، دلوں کے حال جاننے والے۔ انہوں نے اس بچے پر نظر کی تو کہنے لگے او بیٹا بات سنو، تو جو سوچ رہے نا یہی سوچ رہے نا کہ بابے سے ٹکڑا تو توڑا نہیں جا رہا تو خیبر کا دروازہ کیسے توڑ دیا تھا۔ وہ بچہ کہنے لگا جب یہ لفظ کہے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، تو میں نے کہا کہ جی حضور میں یہی سوچ رہا تھا کہ بابا جی سے ٹکڑا تو توڑا نہیں جا رہا تو خیبر کا دروازہ کیسے توڑ دیا۔ آپ بڑا ہی مسکرائے تو کہنے لگے پتر یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ میں جسمانی طاقت سے توڑا ہوں، خیبر کا دروازہ میں نے ایمانی طاقت سے توڑا تھا۔ آج بھی کوئی مجھے بوڑھا نہ سمجھے، آج بھی مجھے کوئی بوڑھا نہ سمجھے، آج بھی اگر میرے سامنے خیبر کا دروازہ ہو، آج بھی مولا علی شیر خدا میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ آج بھی خیبر کا دروازہ توڑ سکتے ہیں، آج بھی اللہ نے وہ وسعت وہ طاقت عطا کی ہوئی ہے۔ اور جب آپ کا نکاح حضرت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا، یہ منظر بھی سمجھنے والا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا اپنا گھر کوئی نہیں، اپنا مکان کوئی نہیں، حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں رہا کرتے تھے، اپنا کاروبار کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان مال والا پیسے والا دیکھ کے اپنی بیٹی بیاتا ہے، چند سال کے بعد پھر حضرت صاحب سے دعائیں بھی کرا رہا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب دعا کرو میرے دماد اللہ توفیق دے دے، ہدایت دے دے۔ یہ وصف نرالا ہے حضرت مولا شیر خدا کا کہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرو مال دولت دیکھ کے نہ کرو، تقوی اور اللہ کا خوف دیکھ کے کرو۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ جب حضرت مولا علی شیر خدا سے دیا تو یہ دیکھ کر نہیں دیا کہ آپ مالدار کتنے تھے،
یہ دیکھ کے دیا کہ اللہ کا پیار ان سے کتنا ہے اور وہ بندہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ دیکھ کے رشتہ کیا۔ یہ معیار ہے۔ ہم پہلے ان کا ٹھاٹ پاٹ کوٹھیاں اور سوٹ اور بنگلے دیکھ لیتے ہیں، 2 سال کے بعد ہماری جو بیٹی ہے اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، وہ ڈیمانڈیں کر کے، اور پھر جا کے ہم اپنے مفتیوں سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا اللہ میرے دماد نو توفیق دے دے، ہدایت دے دے۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت مولا شیر خدا کا اپنا مکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ ایک یہودی کے ہاں آپ ڈوڈی کیا کرتے تھے، گوڈی کیا کرتے تھے، اس کا باغ سینچا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن تینوں یار حضرت ابوبکر، حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان غنی مل کے پلاننگ کے ساتھ مل کے اس باغ میں گئے۔ چوتھے یار کو ساتھ ملایا، کہنے لگے یار علی تم حضرت فاطمہ کے لیے ہاتھ کیوں نہیں مانگتے حضور سے؟ لفظ بھی سکھائے اور سچویشن بھی بتائی کہ حضور کو اس طرح سے جا کے کہنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور خاموش بیٹھے ہیں۔ پتہ تو سارا ہے نا سرداروں کی تھیاں، من میں کیا چل رہا ہے حضور کو تو پتہ ہے نا۔ حضور کہنے لگے علی کیسے آئے ہو؟ چپ، کوئی جواب نہیں۔ حضور آپ کی زیارت کرنے آئے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضور آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ تیسری دفعہ نا حضور مسکرائے اور فرمانے لگے فاطمہ کے لیے آئے ہو نا، فاطمہ کے لیے آئے ہو نا، بڑے بڑے رشتے آئے ہیں میری فاطمہ کے لیے، لیکن میں رب کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ علی تمہیں پتہ ہے تم فاطمہ کے لیے آئے ہو نا؟ اور جب یہ لفظ سنے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے تو جیسے نا آسان ہی خطا ہو گئے، میں نے تو جھٹ سے ہی کہا یا رسول اللہ وہ تینوں باغ میں آئے تھے مجھے منانے کے لیے، وہ ساری گالی تینوں دے پاس وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے لفظ سکھائے ہیں کہ اس طرح سے تم نے بات کرنی ہے۔ حضور مسکرائے، حضور فرمانے لگے ان تینوں نے نہیں تجھے بھیجا، یہ تو اللہ نے تجھے بھیجا ہے۔ اللہ نے تیرا نکاح میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں بنی پھر کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا کائنات سے آپ فرما دے، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوگا۔ تو پھر یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا اپنا مکان کوئی نہیں، حضرت زید بن حارثہ کے مکان پہ آپ نے ابتدائی ایام گزارے، اور ایک عیسائی کے باغ میں آپ مزدوری کیا کرتے تھے، اور جب 2 کلو کھجوریں ہو جاتی وہ 2 کلو کھجوریں اٹھاتے اور چل پڑتے۔ وہ عیسائی کہتا کہ حضور آپ کچھ اور کما لیں، ان کے جی بس بھائی جتنا میں نے کمانا تھا کما لیا، 2 کھجوریں کافی ہیں، 1 کلو کھجوریں میرے بچے کھا لیں گے اور 1 کلو کھجوریں مدینہ منورہ کے حضور کے امتیوں کے بچے کھا لیں گے۔ اپنے بچوں کا بھی سوچ رہے ہیں اور حضور کی امت کے بچوں کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا آپ حلال طریقے سے تو کما رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اور کما لیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بڑے خوبصورت لفظ، حضرت مولا کائنات فرمانے لگے حلال پر حساب ہے، حرام پر عذاب ہے۔ علی لہٰذا نہ حرام والا کام کرتا ہے، نہ حلال والا کرتا ہے، نہ حساب والا کرتا ہے، نہ عذاب والا کرتا ہے، جتنا مالک نے دے دیا شکر ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سے وہ یہودی کہنے لگا کہ حضور اب کل کے لیے کچھ بچا لیں، کل کے لیے کچھ زیادہ کما لیں۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے جو رب کل سانسیں دے گا وہ روزی بھی دے ہی دے گا، جو رب کل سانسیں دے گا وہ روزی بھی دے ہی دے گا۔ ہم بڑے بڑے بینک بیلنس بچاتے ہیں، بڑا کچھ سوچتے ہیں کل کے لیے، پرسوں کے لیے، سال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کی تعلیمات دیکھیے کہ جو رب کل سانسیں دے گا وہ رزق بھی، بول کے بتائیے، وہ کل رزق بھی دے ہی دے گا۔ اور ایک وقت